بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بدایت المجتہد علامہ قاضی ابن رشد رحمہ اللہ کی تصنیف کا دوسرا درس شروع کرتا ہوں۔ اس میں عبادات کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اور عبادات میں نماز اور نماز میں شرائط نماز جو کہ طہارت ہے۔ طہارت میں سب سے پہلے طہارت حکمیہ، اور طہارت حکمیہ کی جو 3 قسمیں ہیں، وضو، غسل اور تیمم، اس میں وضو کا بیان۔ وضو کے متفق علیہ اور ام المسائل جو بنیادی طور پر ایک تعارفی تبصرہ تھا، اس کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد وضو کے احکام میں 12 مسائل ایسے ہیں جس میں ائمہ مذاہب کا اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ کہ وضو میں نیت ضروری ہے کہ نہیں ہے، یعنی شرط صحت ہے کہ نہیں، اس کا بیان کل کے درس میں گزرا۔ آج کچھ اور مسائل، تو اس لیے یہاں پر فرماتے ہیں المسألۃ الثانیہ من الاحکام، وضو سے متعلق جو احکام ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی دوسرے مسئلے میں یہ بیان کریں گے کہ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے جو دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ویسے سارے ائمہ مذہب اس بات پر متفق ہیں، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب اربعہ اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ مجتہدین، کی وضو میں ہاتھ دھونا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس سے پہلے جب وضو کے لیے پانی نکالنا ہو اور ہاتھ سے نکالنا ہو تو اس سے پہلے ہاتھ دھل لیا جائے، خاص طور سے جب بندہ سو کر اٹھے۔ یہ الگ سے سنت ہے یا وہی سنت ہے جو نماز کے شروع میں دونوں ہاتھ دھلنا ہوتا ہے؟ تو اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ چلیے دیکھیے، فرماتے ہیں اختلف الفقہاء فی غسل الید قبل ادخالها فی اناء الوضوء فذهب قوم الى انه من سنن الوضوء باطلاق وان تيقنا طہارت الید۔ فقہاء کرام کا ہاتھ کے دھلنے کے تعلق سے اختلاف ہو گیا، یعنی وضو کے برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ تو ایک قوم اس طرف گئی کہ یہ مطلقاً وضو کی سنت ہے، سنن وضو سے ہے مطلقاً۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ چاہے سو کر اٹھے یا سو کر نہیں اٹھا، یوں ہی بندہ وضو کرنے جا رہا ہے، بیدار ہے، وضو ٹوٹ گیا تھا، یا پھر یہ کہ سو کر رات میں سے سو کر اٹھے یا دن میں سو کر اٹھے۔ فرماتے وَإِن تَيَقَّنَ طَهَارَةَ الْيَدِ، یہ ہے بے اطلاق کی ایک توضیح کہ اگرچہ ہاتھ کی طہارت کا اسے یقین ہو، شک نہ ہو، تب بھی، کیونکہ اکثر ائمہ کرام نے اسے شک کی صورت کے ساتھ خاص کیا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا نا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ سو کر اٹھے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھل لے، کہ اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ تو اس لیے بہت سارے ائمہ کرام نے اسے شک کی صورت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہاتھ جو ہے وہ شرم کی جگہ پہ پہنچا، اور استنجا اگر پتھر سے کیا تھا تو پسینے کی وجہ سے شرم کے مقامات ناپاک ہو گئے تو ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا، اب یہی ناپاک ہاتھ پانی میں ڈالیں گے، پانی ناپاک ہوگا، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً سنن وضو میں سے ہے، اگرچہ ہاتھ کی طہارت کا یقین ہو، اور یہی مشہور مذہب ہے امام مالک کا بھی، امام شافعی کا بھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انه مستحب للشاک فی طہارت یدہ،
تھوڑا سا. ہاں 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 ملی 10-15 منٹ میں مصروفیت. چلیے فرماتے ہیں وہ ہوا ایضاً مروی عن مالک. امام مالک کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مطلقاً سنت نہیں ہے بلکہ یہ شک کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جس کو اپنے ہاتھ کی پاکی کے تعلق سے شک ہو اس کے لیے مستحب ہے، ورنہ مستحب بھی نہیں ہے. امام مالک سے ایک روایت وقیل ان غسل الید واجب علی المنتبہ من النوم وبه قال داؤد واصحابہ. تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو بندہ سو کر کے اٹھے گا اس پر ہاتھ کا دھلنا واجب ہے. یہ دیکھیے تیسرا قول ہو گیا. ایک مذہب یہ ہو گیا کہ سنت ہے مطلقاً، دوسرا مذہب یہ ہو گیا کہ شک والے کے لیے مستحب ہے، تیسرا قول یہ ہو گیا کہ واجب ہے. داؤد ظاہری اور اس کے تلامذہ اس کے اصحاب اس بات کے قائل ہے. وفرق قوم بین نوم اللیل و نوم النہار. رات کی نیند اور دن کے سونے کے درمیان فرق کیا ہے کچھ لوگوں نے، کیونکہ یہاں پر داؤد ظاہری نے تو یہ کہہ دیا کہ سو کر کے بندہ اٹھے گا اس کے اوپر واجب ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے، رات میں سو کر کے اٹھے گا تو اس کے لیے واجب ہے، دن میں سو کر کے اٹھے تو نہیں. فَأَوْجَبُوا ذَلِكَ فِي نَوْمِ اللَّيْلِ وَلَمْ يُوجِبُوهُ فِي يَوْمِ النَّهَارِ. وجہ یہ ہو سکتی ہے، کہتے ہیں یہی قول امام احمد بن حنبل کا ہے، وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو حدیث پاک ہے اس میں ایک حدیث پاک میں اس لفظ کی صراحت ہے اذا استيقظ احدكم من منامه یا من نومه، اس میں لیل کی صراحت ہے کسی روایت میں. تو وہ جو روایت لیل کی صراحت آ جائے گی تو وہ باقی مطلق جو روایتیں ہیں ان میں اس قید کا اضافہ کرے گی. یہ مطلقاً کسی بھی ٹائم سو جانے کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ رات میں، کیونکہ رات کی نیند لمبی ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے. فتحصل فی ذلک اربعۃ اقوال. 4 صورتیں ہو گئی. دیکھیے 4 قول. ایک قول تو یہ ہے کہ انہ سنت باطلاق. دوسرا قول یہ شاک کے لیے مستحب ہے، شک والے کے لیے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے منتبہ من النوم سے، منتبہ من النوم پر، جو بندہ سو کر کے اٹھا ہے اس پر ہاتھوں کا دھونا واجب ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اس بندے پر واجب ہے جو رات کی نیند سے سو کر اٹھا، دون نوم النہار، دن میں جو بندہ سو کے اٹھا اس پر نہیں. 4 قول ہو گئے. چلیے اور یہ جو چوتھا قول یہاں پہ تھا فَأَوْجَبُوا ذَلِكَ فِي نَوْمِ اللَّيْلِ وَلَمْ يُوجِبُوهُ فِي يَوْمِ النَّهَارِ. پھر اس کا یہاں پر خلاصہ کیا. اب علامہ ابن رشد جو ہے اس اختلاف کی وجہ بتا رہے ہیں، سبب فی اختلافہم. فرماتے ہیں والسبب فی اختلافہم ذالک اختلاف فی مفہوم ثابت من حدیث ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جو حدیث پاک ثابت ہے اس کے مفہوم میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے. اس وجہ سے یہ اختلاف جو ہے لوگوں کے اپنے اپنے موقف میں آیا. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ بخاری مسلم ہر جگہ ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے. یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده. جب تم میں سے کوئی بندہ سو کر کے اٹھے تو اپنا ہاتھ دھل لے قبل اس کے کہ برتن میں داخل کرے، اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، کہاں رات گزارا. ففی بعض روایاتی، اور بعض روایت میں فل یغسلھا ثلاثن، فل یغسلھا ثلاثن. یہاں پر تو ہے فل یغسل یدہ، اور یہاں پر ایک جگہ ہے فل یغسلھا ثلاثن. تو فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر ها هنا على ظاهره من الوجوب وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کیسے اختلاف ہوا. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک قول تو وجوب کا ہے نا، یہ داؤد ظاہری وغیرہ کا قول ہے، تو وہ وجوب کے قائل کیوں ہوئے کہ وضو کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے، یعنی پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھل لیں. یہ واجب ہے. اور کس پر واجب ہے؟ جسے اپنے ہاتھوں کی پاکی کا یقین نہ ہو، شک ہو. تو وہ لوگ جو ہے نا وجوب کے قائل ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وجوب کا قول کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم جو ہے وہ قطعی دلیل ہے، وجوب کے لیے کچھ دلیل مضبوط چاہیے. تو جو چیزیں ضروری تھیں قرآن کریم نے تو بیان کر دی ہیں. قرآن کریم نے وضو کے تعلق سے جو چیزیں ضروری تھیں آیت وضو میں بیان کر دی نا. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، 4 چیزیں بیان فرما دی یہاں پہ. تو وہی 4 چیزیں ضروری ہیں. اب یہاں پر اس سے پہلے ہاتھ دھلنا بھی ضروری ہے. آپ اس کو واجب کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تبھی کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن کریم کی آیت اور یہ جو حکم ہے وہ حدیث پاک میں، اس میں کوئی تعارض نہ ہو. فمن لم یرا بین الزیادۃ الواردہ فی ھذا الحدیث علی ما فی آیت الوضوء معارضۃ وبین آیت الوضوء. آیت وضو اور اس حکم مذکورہ فی ھذا الحدیث، اس میں انہوں نے کوئی اگر معارضہ نہ دیکھا، جن لوگوں نے کوئی معارضہ نہ سمجھا، وہ ایسا کہتے ہیں کہ جب کوئی معارضہ نہیں ہے، کیسے؟ فمن لم یرا بین الزیادۃ الواردہ فی ھذا الحدیث، وہ زیادت جو اس حدیث پاک میں وارد ہوئی. کیا زیادت وارد ہوئی؟ علی ما فی آیت الوضوء، آیت وضو میں جو حکم ہے اس پر زیادت. آیت وضو میں تو 4 کام ہے: چہرہ دھلو، دونوں ہاتھوں کو دھلو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھلو. یہاں پر جو ہے نا وہ کفین کو بھی دھلنے کی بات ہو رہی ہے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. تو ایک زیادت ہے. آیت وضو پر ایک زائد بات اس حدیث پاک میں آئی، لیکن جو زائد بات آئی ہے اس میں اور آیت وضو میں جتنے احکام ہیں اس میں کوئی معارضہ اور مقابلہ نہیں ہے. اگر معارضہ اور مقابلہ ہوتا تو آیت کو حدیث پر ترجیح حاصل ہوتی اور حدیث والے حکم کو ہم کینسل کر دیتے. اگر معارضہ ہوتا، مقابلہ ہوتا تو ترجیح کی ضرورت پڑتی ہے اور قرآن پاک کو ترجیح حاصل ہوگی. تو اصل میں معارضہ نہیں ہے، اس لیے دونوں سے حکم ہم لائیں گے. آیت وضو میں جو 4 فرائض ہیں ان کو بھی 4 مانیں گے، اور ایک حدیث پاک نے اضافہ کیا تو اس کو ہم 5واں مان لیں گے. تو ایسے لوگوں نے جنہوں نے اس حکم زائد اور حکم قرآنی کے درمیان کوئی معارضہ نہیں سمجھا، وہ لفظ امر کو وجوب پر محمول کر دیتے ہیں، کیونکہ فل یغسلھا یہ امر ہے نا، اور اسے وضو کے فرائض میں سے ایک فرض اور قرار دے دیا تو 5 فرائض ہو گئے. یہ تو داؤد ظاہری کی باتیں، چھوڑ دیجیے ان کی بات.
اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے ومن فہم من ہؤلاء من لفظ البیات نوم اللیل، ان علماء میں سے جنہوں نے لفظ بیات سے رات کی نیند سمجھا، انہوں نے صرف رات کی نیند کے ساتھ خاص کیا. این باتت یدو، یہ حدیث پاک ہے. باتا کا معنی ہوتا ہے رات میں رات گزارنا. اس سے انہوں نے لکھا سمجھا کہ یہ رات کی نیند کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے رات میں بندہ سو کر اٹھے اسی کے ساتھ خاص کیا، اور کچھ لوگوں نے اسے عام کیا چاہے دن میں چاہے رات میں. مگر یہ دونوں داؤد ظاہری کے اصحابی کا معاملہ ہے، ورنہ جمہور امت اس کو واجب قرار نہیں دے سکتے، نہیں دیتے. ومن لم یفہم منہ ذالک، جنہوں نے لفظ بیات سے رات کی نیند مفہوم نہیں کی، وانما فہم منہ النوم فقط اوجب ذالک علی کل مستيقظ من النوم نہارا او لیلا، صرف سونا سمجھا، سو کر کے اٹھنا، چاہے نیند رات کی ہو چاہے دن کی ہو. ان لوگوں نے ہر سونے سے بیدار ہونے والے شخص پر اس کو واجب قرار دیا، چاہے وہ دن میں سو کر کے بیدار ہو چاہے رات میں سو کر بیدار ہو. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ داؤد ظاہری کے اصحابی کے درمیان ہے. جی یہاں پر ایک بات کہہ دی تھی کہ اسی کا قول امام احمد نے بھی کیا، ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل بھی اس کے وجوب کے قائل ہوں. چلیے، فمن رآ ان بین هذه الزیادۃ ان بین هذه الزیادۃ والآیۃ تعارضا، اور جس نے یہ دیکھا کہ اس زیادت میں جو حدیث پاک میں مذکور ہے اور آیت وضو کے درمیان یہ تو تعارض ہے، یہ اس سے متعلق ہے. فمن لم یرا، جس نے تعارض نہ سمجھا، اور جس نے تعارض سمجھا، تعارض کیسے کہ قرآن کریم نے 4 امور کا ذکر فرمایا تو وہ 4 امور ضروری ہیں. اب اگر 5ویں بات بھی کسی حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے، آتی ہے سامنے، تو تعارض تو ہو گیا. کہ اگر وہ کام ضروری تھا تو قرآن پاک نے بیان کیوں نہیں کیا؟ یوں تعارض. تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس حکم حدیث میں جو حدیث پاک میں جو حکم مذکور ہے اس میں اور آیت قرآنی کے درمیان تعارض ہے، اس لیے کہ اذ کان ظاہر الآیت المقصود منہ حصر فروض الوضوء کان وجہ الجمع بینہما عنده ان یخرج لفظ الامر عن ظاہرہ الذی هو الوجوب. کیسے تعارض؟ کہ اذ کان ظاہر الآیہ، کہ ظاہر آیہ سے مقصود ہے کہ وضو کے فرائض کو محصور کر دینا. قرآن پاک نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے آیت وضو میں، تو اس کا مقصود یہ ہے کہ وضو کے فرائض جو ہیں انہی 4 میں محصور کر دیں. اور یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ایک اور فرض ہے، ایک اور ضروری کام ہے، تو حصر کے خلاف بات آئی، یہ بات ہو گئی. اس طور پر تعارض ہے، یوں تعارض ہے. اور یہاں پر عندہ میں ہو ضمیر جو ہے نا، یہ من کی طرف راجع ہے. تو جنہوں نے تعارض سمجھا بئی طور ہیں کانا وجہ الجمع بینہما، تو ان کے نزدیک دونوں کے درمیان جمع کا طریقہ، یعنی وہ حکم جو مذکور ہے حدیث پاک میں اور وہ حکم جو مذکور ہے آیت وضو میں، دونوں میں تطبیق اور جمع کی صورت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ جو حکم حدیث پاک میں مذکور ہے بصیغہ امر،
اس امر کا معنی وجوب نہ لیا جائے بلکہ ندب لے لیا جائے. ان یخرج لفظ الامر عن ظاہرہ الذی هو الوجوب الی الندب، کہ لفظ امر اپنے ظاہری معنی جو کہ وجوب ہے اس سے نکال کر کے وجوب کی طرف لے جایا جائے. یہ امر کا معنی وجوب نہیں ہے، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امر جو ہے وہ یہ والا یہ ندب کے لیے. اصلاً امر وجوب کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں پر مجازی معنی مراد ہے. یہ طریقہ ہوگا. ومن تأکد عنده هذا الندب، اور جس کے نزدیک یہ ندب یعنی حکم مندوب جو ہے وہ مؤکد ہے، کیونکہ لمثابرتہ علیہ الصلاۃ والسلام علی ذلک، حضور کریم علیہ السلام نے تو اس پر بڑی تاکید فرمائی اور ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی. ہمیشہ جب بھی سرکار نے پانی نکالا پہلے ہاتھ دھل لیا. تو اس طور پر یہ مندوب حکم جو ہے بڑا مؤکد ہے، وہ سنت کہہ دیتے ہیں. قال انه من جنس السنن ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال ان ذلك من جنس المندوب المستحب. جن کے نزدیک یہ حکم مؤکد نہیں ہے وہ اسے مندوب ہی قرار دیتے ہیں. وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال اذا تيقنت اذا تيقنت طهارتها. اور یہ لوگ ہاؤلائی یہ لوگ، اور یہ لوگ کیا کر کے یہاں پر اس کی تفصیل کریں گے. ان لوگوں کے نزدیک، اور اس سے مراد وہی یعنی جو لوگ واجب کہتے ہیں ان کے علاوہ دیگر حضرات جو واجب نہیں کہتے، ان لوگوں کے نزدیک ہاتھ کا دھلنا اس حالت میں یہ تب جبکہ ہاتھ کی طہارت کا یقین ہو. تو یہ لوگ یعنی میری مراد یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یا اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مندوب ہے. یہ تبھی شک والی صورت میں نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہاتھ کے دھلنے کا ہاتھ کی طہارت کا یقین ہو. شک والی صورت آگے. ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده ان يكون من باب الخاص اريد به العام كان ذلك عندهم مندوبا للمستيقظ من النوم فقط. اب جو لوگ مندوب مستحب قرار دیتے ہیں ان میں بھی دو گروپ ہو گئے. بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف بندہ سو کر اٹھے گا تبھی مستحب ہے، اور پہلے ہی سے بیدار تھا اس کا وضو ٹوٹ گیا اس کے لیے مستحب نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے پھر پانی نکالے. وہ فرماتے ہیں کہ ومن لم یفہم، ان لوگوں میں سے جن حضرات نے اس حدیث پاک سے کوئی ایسی علت مفہوم نہ کیا، نہ سمجھی، جو کہ ان کے نزدیک اس بات کا کی موجب ہوتی کہ یہ حدیث پاک اس باب سے ہو جائے، من باب الخاص ارید بہ العام، یہ حدیث پاک تو خاص ہے اور اس سے مراد عام ہے، اس قبیل سے نہیں ہے. حدیث پاک تو خاص ہے، باب الخاص ارید بہ العام، الخاص ارید بہ العام. خاص کا مطلب یہ ہوا کہ حکم ہے حدیث پاک میں نوم، اور عام ہے یعنی لکل شاک، چاہے وہ سو کر کے اٹھا اسے شک ہو گیا یا بیداری میں اسے شک ہو گیا کہ ہاتھ پاک ہے ناپاک ہے، سب کو عام ہے. حکم ہے خاص نوم کے ساتھ اور عام ہے لکل شاک. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص ہے اور خاصی کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ باب الخاص ارید بہ العام کی قبیل سے ہو، جو یہ نہیں مانتے ان کے نزدیک یہ حکم ثابت ہوگا اور مندوب ہوگا صرف مستيقظ من النوم کے لیے بس. جو بندہ سو کر اٹھے، جو بندہ پہلے سے بیدار تھا اس کے لیے مندوب نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہی کے ساتھ خاص ہے. ومن فہم منہ علت الشک، بعض لوگوں نے اس میں
شک کی علت سمجھ لی، وجعلہ، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں الحمد للہ، 10 منٹ میں فارغ ہوتا ہوں. ہاں. نہیں بنزار. تو جن لوگوں نے اس میں شک کی علت سمجھی اور اسے قرار دیا من باب الخاص ارید به العام، کہ لفظ اگرچہ خاص ہے لیکن یہ حدیث پاک سب کو عام ہے. اگرچہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو سو کر اٹھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف سو کر اٹھنے والوں سے خطاب ہے، بلکہ جو پہلے سے بیدار ہے اور اسے شک ہو گیا کہ ہاتھ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کے لیے بھی ہے، سو کر اٹھنے والے کے لیے بھی ہے، اور پہلے سے بیدار شخص کو بھی شامل ہے. تو ہے تو اس کے کلمات خاص، لیکن یہ ہے عام، یہ ہے باب الخاص ارید به العام کے قبیل سے. تو کان ذالک عندہ للشاک، ان کے نزدیک جو ہے نا یہ حدیث پاک شک کرنے والے کے لیے ہے، چاہے وہ سو کر اٹھے یا پہلے سے بیدار ہو، سب کے لیے. لأنہ فی معنی النائم، کیونکہ شاک جو ہے وہ نائم کے درجے میں ہے. نائم بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ میں ناپاکی لگی نہیں لگی. تو جس بندے کو مختلف کاموں کی وجہ سے اندازہ نہیں لگا کہ ہاتھ ناپاک جب گیا یا پاک ہی رہا، دونوں کے لیے عام ہوگا. چلیے، تو مندوب جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ مستحب کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی دو گروہ ہو گئے، اور دونوں کی وجہ بتا دی. والظاہر من هذا الحديث انه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وانما قصد به حكم الماء الذي يتوضا به اذا كان الماء مشترطا فيه طهارته. واما من نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل ادخالهما في الاناء في اكثر احيانه، فيحتمل ان يكون من حكم اليد على ان يكون غسلها فی الابتداء من افعال الوضوء. چلیے، فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ظاہر تو یہ ہے کہ اس میں وضو میں ہاتھ دھلنے کا حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ پانی کا حکم بیان کرنا مقصود ہے. وہ پانی جس سے کہ وضو کرنا، جس سے وضو کیا جانا ہے. گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث پاک آپ دیکھیے کہ جو بندہ سو کر اٹھے اور وہ وضو کرے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھل لے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. تو اس حکم سے ہاتھ دھلنے کا حکم بیان کرنا مقصود ہے یا پانی کو پاک رکھنا مقصود ہے؟ پانی کی نظافت اور طہارت مقصود ہے، یہ ہاتھ کو پاک کرنا مقصود ہے؟ کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ اس سے ہاتھ کے حکم کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، پانی کے حکم کو بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ پانی ناپاک نہ ہو جائے. آپ ہاتھ کیوں دھو؟ اس لیے دھلو کہ آپ یوں ہی ہاتھ ڈال دو گے پانی میں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، یا مشکوک ہو جائے گا، یا مکروہ ہو جائے گا. تو پانی بچانا مقصود ہے، نہ کہ ہاتھ دھلنا مقصود ہے. وَأَمَّا مَن نَقَلَ، اور جن لوگوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس تعلق سے بیان کیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھل لیتے تھے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، آپ نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ تو قولی حدیث نہ ہے. اعلیٰ دیکھیے، سرکار نے ارشاد فرمایا، بعض لوگوں نے اس سے سرکار کا عمل بھی منقول کیا، عمل کے طور پہ. تو وعلیکم السلام، جی ہاں 10 منٹ اور. تو اب دیکھ لیجئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ حکم بھی دیا. اب جب حکم دیا تو اس میں احتمال ہے کہ ان یکون من حکم الید، کہ اصل میں پانی بچانے کا، پانی کی طہارت کو باقی رکھنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ہاتھ دھلنا مقصود ہے. فیحتمل ان یکون من حکم الید علی ان یکون، تو یہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ ہاتھ
دھلنے کا حکم ہے، پانی کے حکم سے نہیں ہے بلکہ ہاتھ کے حکم سے، اس طور پر کہ ہاتھوں کا دھلنا ابتدا میں یہ افعال وضو سے ہے، شروع میں ہاتھ کا دھلنا افعال وضو سے ہے اس طور پر۔ اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون فی حکم الماء، کہ پانی کے حکم سے متعلق ہے۔ کیا پانی کا حکم؟ آنی ان لا ینجس او یقع فیہ شک ان قلنا ان الشک مؤثر، یعنی پانی کے حکم سے متعلق یہ کہ پانی کہیں ناپاک نہ ہو جائے یا پانی کی طہارت کے تعلق سے کوئی شک نہ آ جائے، اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ شک اس سلسلے میں مؤثر ہوتا ہے۔ جی تو یہاں تک انہوں نے اختلاف ائمہ کے اسباب بیان فرما دیے کہ کیسے کیسے اتنے مذاہب آئے۔ چلیے، المسألۃ الثالثہ من الارکان، تیسرا مسئلہ جو ائمہ کرام کے درمیان مختلف ہے وہ ارکان وضو کے تعلق سے، یعنی وضو میں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں۔ ارکان سے مراد وہ نہیں جو فرض ہوں، جو افعال وضو میں کرنے ہوتے ہیں۔ فرماتے اختلف فی المضمضہ والاستنشاق فی الوضو، مضمضہ اور استنشاق کے تعلق سے تین اقوال آ گئے سامنے۔ وضو میں جو کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈال کر کے ناک صاف کرتے ہیں، تین اقوال۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں سنت ہیں وضو میں، یہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہما فرض فیہ، تو یہ ایک قول ہو گیا، یہ دوسرا قول ہو گیا کہ مضمضہ استنشاق دونوں وضو میں فرض ہے۔ اس کے قائل علامہ ابن ابی لیلہ اور اصحاب داؤد ظاہری کا ایک گروپ۔ تیسرا قول اس سلسلے میں کیا ہے؟ ان الاستنشاق فرض والمضمضہ سنت، استنشاق فرض ہے، مضمضہ سنت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استنشاق کے لیے لفظ امر آیا ہوا ہے، کلمہ امر کے ساتھ لفظ استنشاق کا ذکر ہے، جو کہ مضمضہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو استنشاق فرض ہے وضو میں، مضمضہ سنت ہے۔ اس کا کون قائل ہے؟ امام ابو ثور، ابو عبیدہ اور ظاہریہ کا ایک گروپ۔ چلیے، تین قول آ گئے۔ ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ فی کونہا فرضا او سنتن، یہ سبب ہے اختلاف فی السنن الواردہ فی ذالک، جو حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئیں ان میں ان ائمہ کرام کا اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف ہوا؟ حل ہی زیادۃ تقتضی معارضۃ آیت الوضوء او لا تقتضی ذالک، کیا یہ ایسی زیادت ہے جو آیت وضو کا معارضہ کر سکتی ہیں، یا آیت وضو کے معارضہ اس میں نہیں ہے؟ فمن رأى ان هذه زیادتہ ان حملت علی الوجوب اقتضت معارضۃ الآیت، تو جن حضرات نے یہ سمجھا کہ اس زیادت کو اگر وجوب پر محمول کریں گے تو آیت کریمہ سے تعارض ہو جائے گا، کہ آیت کریمہ میں تو صرف چار چیزوں کا بیان آیا نا، اور گویا کہ فرائض کو چار میں محدود کر دیا آیت کریمہ نے، اور اس حدیث پاک میں جس میں یہ فرمایا کہ جو وضو کرے من توضأ فلیستنصر، جو بھی وضو کرے تو ناک بھی صاف کرے، بس امر فرمایا، یہ بھی وجوب پر محمول کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ چار میں محدود نہیں ہے، ایک اور بھی واجب ہے۔ تو اگر وجوب پر محمول کریں تو آیت کریمہ کا معارضہ ہوگا، اذ المقصود من الآیت تأصیل هذا الحکم وتبیینہ، اس لیے کہ اس آیت کریمہ آیت وضو سے مقصود کیا ہے؟ اس حکم کی اصل بتانا، اس کی اصل بیان کرنا، اصل کو قائم کرنا، اسے بیان کرنا۔ تو سارے اصول کو تو بیان کر دیا اس آیت کریمہ نے، باقی کیا بچا؟ اب اس کی تفصیلات تو باقی بچی، اب مزید کسی اور واجب کا اضافہ تو نہیں ہو سکتا، انہی کی تفصیلات ہو سکتی ہیں حدیثوں سے۔ تو جب آیت کریمہ نے اس حکم کی تاصیل کر دی، اس کے ارکان بیان کر دیے، تو ایک مزید واجب کا اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جن حضرات نے معارضہ سمجھا کہ آیت کریمہ نے تو ارکان کو بیان کر دیا، ان لوگوں نے
جو ہے اب اس میں تطبیق کی صورت یہ نکالی کہ اخرجہا من باب الوجوب الی باب الندب، وجوب کے باب سے ندب کے باب کی طرف اسے نکالا کہ وہ جو واجب چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں آیت کریمہ نے بیان کر دیا، حدیث پاک میں جو استنصار کا حکم ہے وہ واجب بطور وجوب نہیں ہے بلکہ بطور ندب ہے. یہ وجہ ہو گئی. ومن لم يرى انها تقتضي معارضة حملها على الظاہر من الوجوب، اور جن حضرات نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی یہ حدیث پاک کوئی معارضہ کر رہی ہے اس آیت کریمہ کا، تو انہوں نے پھر جو ہے نا وجوب پر محمول کر دیا، جو کہ ظاہری معنی فعل امر کا ظاہری معنی تو وجوبی ہے نا. حملها على الظاہر من الوجوب، انہوں نے امر کے ظاہری معنی پر جو کہ وجوب ہے اس پر محمول کر دیا. وہ یہ کہہ دیں گے کہ جناب آیت کریمہ نے 4 فرائض کا ذکر کیا، تو 4 فرائض کا ذکر کر دیا، اس میں کہاں کمی ہو رہی ہے؟ یہ کہاں کہا قرآن پاک نے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، اتنا کام کرنا ہے، یہ ذکر کر دیا. اب حدیث پاک نے اس میں اضافہ کیا تو تعارض کہاں سے ہو گیا؟ اس طور پر انہوں نے تعارض نہیں سمجھا تو اسے واجب ہی قرار دیا. جی. ومن استوت عنده هذه الاقوال والافعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. اور یہ تو کچھ لوگ وہ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ استنشاق بصیغہ امر ہے اور مضمضہ بصیغہ امر نہیں ہے، تو وہ کہیں گے استنشاق واجب ہے، مضمضہ واجب نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر اور فعل اور عمل اور قول اس کا کوئی فرق نہیں ہے، جو چیزیں شریعت سے ومن استوت عنده هذه الاقوال والافعال، اقوال و افعال جو یہ وارد ہوئے وجوب پر محمول کرنے کے معاملے میں سب برابر ہیں، تو وہ لوگ مضمضہ استنشاق پہ فرق نہیں کریں گے. جی. اور جن کے نزدیک قول وجوب پر محمول ہوتا ہے، فعل ندب پر محمول ہوتا ہے، وہ مضمضہ استنشاق کے بارے میں کے درمیان فرق کریں گے. اور وہ اس وجہ سے کہ ان المضمضة نقلت من فعلہ علیہ الصلوۃ والسلام ولم تنقل من امرہ، کہ مضمضہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے منقول ہے، سرکار نے وضو کلی فرمائی، کلی کیا. یہ کہ مضمضہ کا حکم بھی دیا ہو یہ منقول نہیں ہے. سرکار خود جو ہے جب بھی وضو کرتے مضمضہ کیا کرتے تھے، یہ منقول ہے، سرکار کا عمل منقول ہے. ولم تنقل من امرہ، اور حضور کا حکم منقول نہیں ہے. رہا استنشاق، تو اس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی منقول ہے اور فعل بھی منقول ہے. فمن امرہ علیہ الصلوۃ والسلام و فعلہ، سرکار کا دونوں. اب دیکھ لیجئے جو بھی لمبی حدیث پاک آپ پڑھ لیجئے سرکار وضو کیسے کرتے تھے تو آپ کو مل جائے گا کہ مضمضہ بھی کرتے تھے، استنصار بھی کرتے تھے. اور ایک اضافی حدیث پاک فرمایا وہو قول علیہ الصلوۃ والسلام اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینثر. یہ دیکھیے حضور کا ارشاد ہے ثم لینثر، یہ امر یہ امر ہے، یہ قول رسول ہے. مضمضہ کے تعلق سے قول رسول نہیں آیا، صرف عمل رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور استنشاق کے تعلق سے قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. اس وجہ سے استنشاق کہہ لیجئے اور استنصار بھی آتا ہے اور نصر بھی یہاں پر ہے. یہ واجب ہے، مضمضہ واجب نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک ہے ومن استجمر، نہیں یہ پوری حدیث پاک یہاں سے ومن استجمر فلیوتر. جو روایت میرے ذہن میں ہے وہ ترمذی شریف کی ہے کہ من اذا توضأ احد من توضأ فلیستنصر ومن استجمر فلیوتر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یوں ہے ترمذی شریف میں کہ جو وضو کرے وہ استنصار کرے، اور جو استنجا کرے وہ طاق عدد استعمال کرے. یہ اخرجہ مالک فی موطئہ والبخاری فی صحیح من حدیث ابی ہریرہ. تو اب یہ بات آ گئی کہ مضمضہ اور استنشاق میں جن لوگوں نے فرق کیا ہے کہ مضمضہ کو سنت قرار دیا، استنشاق کو واجب قرار دیا، وہ اس وجہ سے کہ استنشاق یا استنصار بصیغہ امر بھی وارد ہے حدیث پاک میں، اور مضمضہ بصیغہ امر وارد نہیں ہے. یہ وجہیں
سامنے آ گئی کہ کیوں ان ائمہ کرام کا اختلاف ہوا۔ چلیے المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، من تحدید المحال، محلات وضو جو ہے نا، جہاں جہاں وضو کرنا، جہاں جہاں دھلنا ہے، ان کے مکان کی تحدید، کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے۔ اس سلسلے میں چوتھا اختلاف فرماتے اتفق العلماء على ان غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء۔ علماء کا اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ چہرہ دھلنا یہ فرائض وضو سے بالجملہ، بالجملہ کا مطلب کوئی اعذار کو شامل کرتا ہے، کوئی اعذار کو خارج کرتا ہے، اس سے قطع نظر فی الجملہ چہرہ دھلنا تو سب متفق ہیں کہ وہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاغسلوا وجوہکم۔ اب یہاں پر اختلاف 3 مقامات پر ہوا، فی ثلاثت مواضع۔ ایک اختلاف یہ ہے فی غسل البیاض الذی بین العذار والاذن، جو عذار اور کان کے درمیان، یعنی داڑھی جہاں ہوتی ہے وہاں اور کان کے درمیان جو ایک سفیدی دکھتی ہے گال کے بعد، وہ اس جگہ کا دھلنا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اختلاف اس سلسلے میں یہ ہے، کچھ لوگ قائل ہیں کہ نہیں وہ دھلنا ضروری نہیں ہے، اور کچھ لوگ قائل ہیں کہ دھلنا ضروری ہے۔ دوسرا اختلاف ہے وفی غسل من سدل من اللحیہ، داڑھی کا جو بال چہرے کی حد سے نیچے گرا ہوا ہے، چہرے کی حد سے خارج ہے، کیا اس کو دھلنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا اختلاف ہے تخلیل لحیہ کے تعلق سے۔ یہ 3 مسائل ہیں مختلف فی فالمشہور من مذہب مالک۔ تو اب یہ دیکھیے بیاض کے تعلق سے امام مالک کیا کہتے ہیں کہ لیس البیاض الذی بین العذار والاذن من الوجہ، یہ بیاض جو ہے نا یہ چہرے کا حصہ ہے ہی نہیں، جب چہرے کا حصہ نہیں ہے دھلنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، ہاں یہ بھی کہا گیا کہ وقت قیل فی المذہب بالفرق بین الامرۃ والملتحی، کہ اس سلسلے میں یعنی امام مالک کے مذہب ہی کے کچھ لوگ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ امرت اور ملتحی کے درمیان فرق کیا جائے گا، کیونکہ جو ملتحی ہوتا ہے داڑھی والا، اس کے لیے وہ بیاض جو عذار اور کان کے درمیان ہوتا ہے وہ چہرے سے الگ ہو جاتا ہے، گویا کہ داڑھی جو ہے وہ حد بندی کر دیتی ہے چہرے کی، تو وہ باہر ہو گیا، اس کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو امرد ہے جس کے پاس داڑھی ہی نہیں ہے بالکل، اس میں کہاں سے فرق کر پائیں گے، تو پورا چہرہ پورا وہ بیاض جو ہے نا وہ بھی شامل ہے۔ فیکون فی المذہب فی ذلک ثلاثۃ اقوال، تو خود مذہب مالکی میں 3 قول ہو جائیں گے، مذہب مالکی میں بھی 3 قول ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ ملتحی کے لیے وہ بیاض جو ہے خارج ہے، اور ایک یہ کہ امرد کے لیے وہ بیاض داخل ہے، اور تیسرا قول یہ کہ مطلقاً جو ہے نا وہ حصہ خارج ہے۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، اور امام ابو حنیفہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بیاض بھی چہرے کی حد میں ہے، امام مالک کے نزدیک نہیں ہے، امام ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک وہ چہرے کی حد میں آتا ہے۔ لہذا جو لوگ چہرے کی حد میں مانیں گے وہ کہیں گے کہ چہرہ دھلنا فرض ہے، تو وہ بیاض بھی دھلنا فرض ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے کتب حنفیہ میں پڑھ لیا۔ تو یہ ایک اختلاف ہوا۔ دوسرا، داڑھی کا وہ بال جو چہرے کی حد سے خارج ہے، کیا اس کا دھلنا بھی ضروری ہے؟ فرماتے وَأَمَّا مَنْ سَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وہ چہرے کی حد میں مانتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ پانی اس داڑھی پر گزارنا بھی واجب ہے، جی، وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا الشَّافِعِي، امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ داڑھی کا وہ بال جو چہرے کی حد سے باہر ہے اس کو دھلنا ضروری ہے، نہیں، امام شافعی بھی قائل نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے سلسلے میں 2 قول آ گئے، فی احد قولہ، دوسرے قول کے مطابق وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے۔ تو داڑھی کا وہ بال جو چہرے کی حد سے باہر ہے، اس سلسلے میں اختلاف کیوں ہوا اس مسئلے میں؟ فرماتے ہیں ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کا سبب ہوا خفاء تناول اسم الوجہ لہذین الموضعین، کہ لفظ وجہ جو ہے ان دونوں مقامات کو شامل ہے یا نہیں ہے، جی، یعنی جو بیاض ہے
لفظ وجہ اس کو شامل ہے یا نہیں ہے، یا داڑھی کا وہ بال جو چہرے کی حد سے یعنی ذقن کی حد سے نیچے ہے اس جگہ کو لفظ وجہ شامل ہے کہ نہیں ہے. عنی حل یتناولہما او لا یتناولہما، یعنی کیا لفظ وجہ دونوں کو شامل ہے یا نہیں. واما تقریر اللحیہ، رہا داڑھی کے خلال کرنے کا مسئلہ، تو امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے. جب وہ دھلنے کے قائل ہیں تو پھر وجوب کے قائل کیوں ہوں گے، یعنی خلال کے وجوب کے قائل کیوں ہوں گے. اور اسی کا قول امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے فرمایا کہ داڑھی کا خلال واجب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی اسے سنت کہا، امام شافعی نے بھی. وَأَوْجَبَهُ ابن عبد الحکم من اصحاب مالک، یہ امام ہیں ابن عبد الحکم، یہ اسے واجب قرار دیتے ہیں تخلیل اللحیہ. تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا، داڑھی دھلنا ہے یا نہیں دھلنا یہ دوسرا اختلاف. داڑھی کا خلال کرنا ہے یا نہیں کرنا، واجب ہے یا سنت ہے یا کیا ہے، تیسرا اختلاف. اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلافهم فی صحت الآثار التي ورد فيها الامر بتخلیل اللحیہ. اصل میں ان روایات اور حدیثوں کی صحت میں اختلاف ہو گیا جن میں یہ وارد ہے کہ داڑھی کا خلال کرو. جن آثار میں یہ وارد ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا ہے وہ درجے صحت میں ہیں یا ضعیف ہیں یا کیا ہیں، ان میں اختلاف ہے. بل اکثر علی انہا غیر صحیحہ، اکثر ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ داڑھی کے خلال والی روایت جو ہے نا وہ بطور صحت سند صحیح سے ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ واجب نہیں کہہ سکتے. مع ان الاثار الصحاح التي ورد فيها صفت وضوءه علیہ الصلوۃ والسلام لیس فی شیء منها التخلیل، ساتھ اس کے کہ وہ تمام حدیثیں جو بطور صحت ثابت ہیں جن میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضوء کا طریقہ مروی ہے اور مذکور ہے، ان میں سے کسی ایک روایت میں بھی نہیں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے خلال کیا. تو خلال کا معاملہ عمل رسول سے ثابت نہیں ہے اور قول رسول سے ثابت ہے بطور ضعف یا بطور صحت، جو کہ اختلاف ہے ائمہ کا. اس طور پر یہ اختلاف سامنے آیا. جی، تو جنہوں نے اسے ثابت مانا اس حدیث پاک کی بنیاد پر وہ واجب کہہ دیتے ہیں، لیکن عام ائمہ کرام جمہور علماء کرام کے نزدیک جو ہے نا یہ خلال لحیہ کا حکم واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. چلیے یہیں تک ہم آج درس روکتے ہیں.